السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان محترم، سبق آموز واقعات کا ایک سلسلہ جاری تھا۔ اس وقت میں اس سلسلے کو پھر سے جاری کرنا چاہتا ہوں۔ تو آج ایک معتبر کتاب سے ایک واقعہ ہے جو ہمارے لیے آج کے زمانے میں واقعی عبرت اور سبق آموز واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک کیڑا سامنے سے گزرا تو حضرت داؤد علیہ السلام کی نظر اس پر پڑی۔ حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر تھے، اور پیغمبر بھی ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی مملکت کا ذمہ دار اور فرما روا بنایا تھا۔ ان کا شمار جلیل القدر پیغمبروں میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ صاحب کتاب بھی تھے۔ ویسے تو 104 صحیفے وحی کے ذریعے نازل ہوئے تھے، لیکن قرآن کریم میں صرف 3 ہی کتابوں کا تذکرہ وضاحت کے ساتھ آیا ہے۔ انہی میں سے ایک حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب زبور ہے۔ اس کے علاوہ 2 صحیفوں میں سے ایک تورات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی، اور ایک انجیل ہے جس کا نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہوا تھا۔ آج دنیا میں ان تینوں صحیفوں میں سے کوئی صحیح نسخہ موجود نہیں ہے۔ انہیں اپنے اپنے اغراض و مقاصد کے لیے ان تینوں امتوں کے علماء نے اتنا کچھ بدل دیا کہ بس تبرکاً ان کا نام ہی لیا جاتا ہے۔ الغرض حضرت داؤد علیہ السلام اپنے حجرے میں زبور کی تلاوت کرنے بیٹھے تھے کہ ان کے پاس سے ایک کیڑا گزرا۔ لال رنگ کے اس کیڑے کو دیکھ کر حضرت داؤد علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے۔ سوچ یہ تھی کہ اس ننھے سے کیڑے کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی کیا مصلحت ہوگی۔ ابھی وہ اس فکر میں تھے کہ انہیں محسوس ہوا کہ جیسے ان کے حجرے میں کوئی کچھ بول رہا ہے۔ وہ پلٹ کے ادھر ادھر دیکھنے لگے، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور عالم کتاب مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیڑے کو حکم دیا کہ وہ بولے، تو وہ کیڑا بول اٹھا۔ کہنے لگا، اے اللہ کے پیغمبر، میرا کام یہ ہے کہ میں ہر دن روزانہ 1000 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتا ہوں۔ میری تسبیح یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر میں پڑھتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ پاک ہے اللہ تعالیٰ، وہی تعریف کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بہت ہی بڑا ہے۔ داؤد علیہ السلام کیڑے کی یہ بات سن کر دنگ رہ گئے کہ پھر اس کیڑے نے کہا کہ اے رسول خدا، میری راتیں اس طرح گزرتی ہیں کہ میں 1000 مرتبہ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ پھر اس کیڑے نے کہا کہ بس میرا تو یہی کام ہے، اب آپ کچھ فرمائیں تو میں اسی طرح کرتا رہوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کیا کہتے، اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق کو کیوں حقیر جانا۔ اس بات کا خیال آتے ہی ہیبت و جلال خداوندی سے وہ لرز اٹھے۔ بڑی دیر تک آہ و زاری کے ساتھ وہ سجدے میں پڑے رہے اور روتے رہے، بار بار استغفار کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کے بھید اللہ ہی جانے۔ اس نے اپنی خدائی میں اچھے برے، سفید اور کالے، صحت مند اور لنگڑے، لولے، اندھے، کانے، گونگے، قسم قسم کے آدمی، طرح طرح کے جانور، قسم قسم کے کیڑے مکوڑے پیدا کر رکھے ہیں۔ ان کیڑوں میں سے کوئی کیڑا آگ سے پیدا ہوتا ہے، کوئی کیچڑ سے، کوئی گوبر اور گندگی میں پیدا ہوتا ہے، اور کوئی کیڑا خون کی سڑی ہوئی پھٹکی سے پیدا ہوتا ہے۔ خون کی سڑی ہوئی پھٹکی سے پیدا ہونے والا کیڑا یا جرثومہ کوئی اور نہیں، یہی حضرت انسان ہے۔ کیا تماشا ہے کہ ایک کیڑا دوسرے کیڑے کو حقیر سمجھتا ہے اور اس سے نفرت کرتا ہے۔ یہ حضرت انسان ہی ہے کہ جس نے ذات اور برادریاں بنائی، تعصبات کی دیواریں کھڑی کیں، رسوم اور رواج، مسلک و عقائد کے نام پر خوب ایک دوسرے کو برا بھلا کہا، اور
منافرت پھیلائی، حالانکہ مذہب اللہ اور اس کے رسول کی تمام تر تعلیمات تو محبت اور اخوت کے لیے ہے۔ دوستو، اس قصے کو سننے کے بعد ذرا ہم اپنے ماحول میں جائزہ لیں کہ کس کس کو ہم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایک کیڑے نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسی بات بتائی کہ حضرت داؤد علیہ السلام شرمندہ ہو گئے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اپنے علاوہ ہر آدمی ہمیں کو نکمہ نظر آتا ہے، جس کے اندر خامیاں ہیں، کسی کے اندر برائیاں ہیں۔ ان کو ہم دیکھتے رہیں، دوسروں کی برائیاں کرتے رہیں، تو پھر ہماری نیکی باقی نہیں رہے گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے ہمیشہ کہتے تھے کہ نیکیوں کو حاصل کرنا، نیکیاں کمانا یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ نیکیوں کو باقی رکھنا سیکھو، ورنہ نیکیاں تم حاصل کرو گے عبادت کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، تہجد کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، لیکن زبان کی کرتوت کی وجہ سے ساری نیکیاں زبان کے راستے سے ختم ہو جائیں گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگ ہیں کہ جن کو یہ محسوس ہوگا کہ دنیا میں انہوں نے بہت سے اعمال کیے اور وہ قیامت کے دن کامیاب لوگوں میں سے ہو جائیں گے، لیکن انہیں بعد میں پتہ چلے گا کہ میری نیکیاں تو میری غیبت، چغلی، برائی اور حقارت کی وجہ سے دنیا ہی میں ختم ہو گئی۔ اس لیے برادری، ذات، قبیلے، گروپ، ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انسان تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلتا ہے۔ کسی کو حقارت کرنا، کسی کو گالیاں دینا، کسی کو برا بھلا کہنا، گروپ در گروپ، گروپ در گروپ ہم بڑھتے چلے گئے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔